کہ ایک مرتبہ ایک منافق تھا، اس کا نام تھا بشر۔ اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا، اور وہ یہودی جو تھا وہ بارگاہ رسالت میں مقدمے کو لانا چاہتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ حضور فیصلہ کریں اس معاملے کا، اور جو وہ نام نہاد مسلمان تھا، نام کا مسلمان تھا لیکن تھا اصل میں منافق، بشر اس کا نام تھا، وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کرائیں گے، ہم کعب بن اشرف یہودی کے پاس چلتے ہیں جو کہ تمہارے مذہب کا بڑا سردار ہے۔ یہودی سے جھگڑا ہوا تھا، اس سے فیصلہ کرائیں گے۔ تو وہ یہودی جو تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہم کعب بن اشرف سے فیصلہ نہیں کرائیں گے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کعب بن اشرف یہ رشوت خور ہے اور وہ صحیح فیصلے نہیں کرتا۔ لہٰذا وہ یہودی کہنے لگا کہ نہیں، ہم محمد عربی کے پاس ہی چلیں گے۔ یعنی حضور کی شان دیکھیے آپ کہ مخالفین بھی یہ جانتے تھے کہ سب سے بڑی عدالت وہ پیارے مصطفیٰ کی عدالت ہے، لہٰذا وہ دونوں آ گئے بارگاہ رسالت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمہ سنا۔ مقدمہ سننے کے بعد، کیونکہ اس مسئلے میں یہودی حق پر تھا، یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ جب یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا تو وہ مسلمان جو نام نہاد ظاہری مسلمان تھا، حقیقتاً منافق تھا، باہر نکل کر کہنے لگا کہ یہ فیصلہ میری سمجھ میں نہیں آیا، چلو ہم عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں، فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں۔ تو یہودی نے کہا کہ فیصلہ تو تمہارے نبی کر چکے ہیں، جن کی نبوت پر تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن تم عمر کے پاس جانا چاہتے ہو تو چلو ان کے پاس بھی چل لیتے ہیں۔ اب یہ دونوں جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور بشر نے کہا کہ ہم مقدمہ لے کر آئے ہیں، وہ یہودی ہوشیار تھا، تیز تھا، اس نے مقدمہ پیش کرنے سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتا دیا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے، مقدمہ سننے سے پہلے، اس کی سماعت کرنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح جان لو کہ میرے حق میں تمہارے نبی فیصلہ کر چکے ہیں، اس مقدمے کا فیصلہ رسول اللہ میرے حق میں کر چکے ہیں۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو بشر سے تصدیق کی، کہا کہ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے حق میں؟ تو بشر نے کہا کہ ہاں، فیصلہ تو کر دیا ہے، لیکن میں آپ سے فیصلہ کرانے آیا، مجھے تو آپ کا فیصلہ زیادہ منظور ہوگا، آپ کے فیصلے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ، اس نے اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کی، خوشامد کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہیں میرا فیصلہ پسند ہے، ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، تلوار لے کر آئے، اور ایک لمحہ بھی آپ نے انتظار نہ کیا، اور بشر کی جو گردن تھی اس کو تن سے جدا کر دیا، فوراً اس کو واصل جہنم کیا۔ اب جب بشر کی گردن فاروق اعظم نے اڑا دی تو دوسرے منافقین کو موقع مل گیا، اور وہ یہ کہنے لگے کہ دیکھیں، عمر نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے، عمر نے بشر نامی ایک مسلمان کو قتل کر دیا، اور مسلمان کا قتل تو بڑا گناہ ہے، حرام ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشر کو قتل کر دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن تھے کہ فاروق اعظم کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس معاملے کو پہنچنا تھا، اور اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہونا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہو گئی سورہ نساء کی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فَلَا وَرَبِّكَ، اے محبوب آپ کے رب کی قسم۔ اسلوب قرآن دیکھیے، اللہ تعالیٰ آیت نازل فرمایا فلا وربک، اے محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ لوگ جو آپس کے معاملات میں تجھے حاکم تسلیم نہیں کرتے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ وہ بشر جس نے تیرے فیصلے کو قبول نہیں کیا اور تجھے حاکم تسلیم نہیں کیا، وہ کوئی مسلمان نہیں تھا۔ گویا قرآن نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی تصدیق فرمائی، تائید فرمائی کہ حضرت عمر نے جس شخص کی گردن کو مارا ہے وہ کوئی مسلمان نہیں بلکہ پکا اور خالص
منافق تھا۔ تو گویا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ فرماتے تھے اور اللہ کی طرف سے اس کی تائید نازل ہوتی تھی۔ فاروق